سورہ تحریم قرآن مجید کی 66ویں صورت ہے۔ ناظرین، یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی، امہات المومنین کے آپس کے معاملات اور کردار پر روشنی ڈالتی ہے۔ یہ اللہ کی حدوں میں سے ایک حد کیا ہے؟ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اس کے درمیان میں ایک لائن ہے اور وہ لائن کراس کرنے کی ہمیں اجازت نہیں۔ عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مومنات قانتات تائبات عابدات سائحات طیبات وابکارا۔ اس کے خلاف بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو ایک ایسی آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اے بی میڈیا کے پلیٹ فارم سے اسلام کے بنیادی نظریات کے ساتھ محمد سہیل ریاض آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، سورہ تحریم قرآن مجید کی 66ویں صورت ہے اور اس صورت میں 2 رکوع اور 12 آیات ہیں۔ ناظرین، یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی، امہات المومنین کے آپس کے معاملات اور کردار پر روشنی ڈالتی ہے۔ اس صورت کا بنیادی مقصد امہات المومنین کی تربیت کے ذریعے قیامت تک کی خواتین کو تعلیم دینا اور گھریلو زندگی کے اصول وضع کرنا ہے۔ اگر ہم اس صورت کے بنیادی نکات کا جائزہ لیں تو اس میں حرمت کا واقعہ، قسم کا کفارہ، اہل خانہ کی تربیت اور ایمان، توبہ کی تلقین اور بہترین اور بدترین بیویوں کی مثال شامل ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم اپنے استاد محترم ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب سے اس صورت کے مضامین کو سمجھیں، میں یہ مناسب سمجھوں گا کہ سورہ مبارکہ کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے پیغمبر، جس چیز کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے اس کو تم حرام کیوں کرتے ہو؟ یا صرف اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے مسلمانوں، ایسی قسموں کا کھول دینا فرض ہے جو تم نے نیکی کاموں کو ترک کرنے کے لیے کھائی ہوں۔ اللہ تمہارا سرپرست ہے اور وہی سب کچھ جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اور جب پیغمبر نے اپنی بیویوں میں سے کسی سے کوئی راز کی بات کہی، پھر جب بیوی نے اس راز کو افشا کر دیا اور اللہ نے پیغمبر کو اس پر مطلع کر دیا، پیغمبر نے تھوڑا سا جتلا دیا اور باقی بات کو نظر انداز کر دیا۔ لیکن جو ہی پیغمبر نے بیوی کو وہ بات جتلائی، کہنے لگی، آپ کو کس نے کہا؟ پیغمبر نے کہا، مجھے علیم و خبیر ہستی نے خبر دی ہے۔ اگر تم دونوں توبہ کرو تو تمہارا دل تو مائل ہی ہیں، اور اگر تم اس کے خلاف محاذ آرائی کرو گی تو پھر یاد رکھنا کہ اللہ اس کا حمایتی ہے اور جبرائیل اور نیک مسلمان بھی اس کے طرفدار ہیں، اور ان سب کے بعد فرشتے بھی اسی کے مددگار ہیں۔ اے نبی کی بیویوں، اگر اللہ کا پیغمبر تمہیں طلاق دے دے تو کچھ بعید نہیں کہ اس کا رب تمہارے بدلے میں تم سے بہتر بیویاں اس کو عطا کر دے، جو بہتر مسلمان، مومن، فرما بردار، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، روزہ رکھنے والیاں ہوں گی، شوہر آشنا اور کنواریاں بھی۔ اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو ایک ایسی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنیں گے۔ اس پر ایسے فرشتے مقرر ہوں گے جو اللہ کے دیے ہوئے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے، بلکہ وہی کچھ کریں گے جس کا انہیں حکم دیا گیا ہے۔ اس دن کافروں سے کہا جائے گا، آج معذرتیں پیش نہ کرو، تمہیں تمہاری اپنی کرتوتوں کا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کی جناب میں مخلصانہ رجوع کرو، کچھ بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ایک ایسے دن جب اللہ اپنے پیغمبر اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں کرے گا، اس کا نور اس کے سامنے اور دائیں طرف چل رہا ہوگا، اور وہ دعا کر رہے ہوں گے، ربا ہماری روشنی کو آخر تک رکھنا اور ہمارے گناہوں کو معاف کرنا، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے نبی، کافروں اور منافقوں کے خلاف جہاد کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا انجام ہے۔ اللہ کافروں کے لیے نوح اور لوط کی بیویوں کی مثال بیان کرتا ہے۔ وہ دونوں ہمارے 2 انتہائی نیک بندوں کے ماتحت تھیں، لیکن ان دونوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی، لہٰذا ان کے شوہر اللہ سے انہیں کچھ نہ دلا سکیں گے، اور کہہ دیا جائے گا، عام داخل ہونے والوں کے ساتھ جہنم میں جاؤ۔
اور اہل ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال، اللہ فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرماتا ہے جب اس نے اپنے رب سے درخواست کی کہ میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کی زیادتیوں سے نجات دے اور مجھے ظالم قوم سے بچا لے۔ اور وہ مثال بیان فرماتا ہے مریم بنت عمران کی جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، تو ہم نے اس میں اپنی روح میں سے پھونک دیا اور اس نے اپنے رب کی کلمات اور اس کے احکام کی تصدیق کی اور وہ فرمانبرداروں میں شامل ہو گئی۔ پیغام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، سورہ تحریم یہ بہت وسیع موضوعات کے ساتھ صورت ہے۔ سب سے پہلے جو اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنے پیغمبر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ تم اس چیز کو حرام کیوں کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی ہے۔ پہلی بات میں یہ چاہوں گا کہ یہ چیز کیا تھی جس سے یا کس واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور پھر دوسرا آپ یہ بتائیں کہ کیا اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو کوئی بھی حرام نہیں کر سکتا؟ شکریہ سہیل صاحب۔ یا کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل صاحب، سورۃ تحریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ان دو صورتوں میں سے ایک جو 28ویں پارے کے آخر میں وارد ہوئی ہیں۔ ٹھیک۔ یہ دونوں آئلی زندگی سے بحث کرتی۔ سورۃ طلاق کا موضوع ہے کہ جب میاں بیوی کے درمیان موافقت پیدا نہ ہو، دوری ہو اور نوبت طلاق تک پہنچ جائے، وہ سارا کا سارا معاملہ سورۃ طلاق میں زیر بحث آیا۔ اور اس کا الٹ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اتنی محبت اور الفت پیدا ہو جائے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے اللہ کی حدود کو بھی کراس کرنے لگے۔ ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول کی حدود ہوں گی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی حدود۔ ٹھیک۔ ان میں سے اللہ کی حدوں میں سے ایک حد کیا ہے؟ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ اس کے درمیان میں ایک لائن ہے اور وہ لائن کراس کرنے کی ہمیں اجازت نہیں۔ ٹھیک۔ اس میں واقعہ جو اس کے پیچھے تھا وہ جو صحاح میں واقعہ بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت پسند تھی۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ رات تو باری باری تمام بیویوں کے ہاں گزارتے تھے، لیکن عصر کی نماز کے بعد ایک فلائنگ وزٹ تمام ازواج کی طرف کرتے تھے۔ ٹھیک۔ 5 منٹ بیٹھے، گفتگو کی، پھر حال احوال پوچھا، پھر دوسری بیوی کے ہاں، پھر تیسری کے ہاں، پھر چوتھی کے ہاں، 5ویں کے ہاں۔ گھڑیاں تو اس وقت نہیں تھیں، لیکن ایک اندازہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اتنے دیر کے بعد میرے یہاں آتے ہیں، اور اس سے اگلی کو اندازہ تھا کہ اتنی دیر کے بعد میرے پاس آتے ہیں، پھر اگلی کے پاس آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ہاں کہیں سے گفٹ آ گیا شہد، اور وہ تھا مغافیر کے پھول کا، جس کی ایک خاص سمیل ہوتی ہے۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں سے اٹھنے لگے اگلی بیوی کی طرف جانے کے لیے، تو انہیں کہا اللہ کے رسول میں آپ کو شہد کا شربت پیش کروں؟ آپ نے فرمایا ضرور، کیونکہ آپ کو میٹھا پسند تھا۔ اب امیجن کیجئے کہ اللہ کے رسول تشریف فرما ہے اور ہر بیوی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر زیادہ وقت اس کے پاس گزارے، اور اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کریں گے شہد کے شربت بننے کا۔ تو آپ امیجن کیجئے کہ انہوں نے کتنے آرام سے اس کو ہلایا ہوگا، اور ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محو گفتگو ہوں گی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ وقت ہمارے پاس گزار سکیں۔ اچھا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انکرٹیس نہیں تھے، ہی واز ویری کرٹیس مین، کہ آخری گھونٹ پیتے اور کہتے چلے میں چلا، یعنی پہلے انہوں نے دیر لگائی ہوگی مکس کرنے میں، پھر آہستہ آہستہ پیش کیا ہوگا۔ پیش کرتے ہوئے بھی جب آپ تناول فرما رہے ہوں گے، نوش فرما رہے ہوں گے، تو گفتگو میں مصروف رکھا ہوگا تاکہ زیادہ وقت گزارے۔ پھر پی لینے کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر مزید آؤٹ آف کرٹسی قیام کیا ہوگا، 1 دن، 2 دن، 3 دن۔ اب سب جو اگلی بیویاں ہیں تشویش ہے ان کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر سے کیوں آ رہے ہیں۔ پتہ چل گیا تمہاری طرف، ہاں میری طرف تو ٹھیک وقت پہ آئے تھے، اس سے ایک سب کہہ رہی ہیں کہ دیر سے آئی۔
تو پھر تحقیق کی کہ چکر کیا ہے، تو وہ پہنچ گئی طے تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر شہد کا شربت تناول فرماتے ہیں، نوش فرماتے ہیں، اور پھر ہمارے پاس آتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے پھر مشورہ کیا، ایک طے کی یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے وہ اسمیل بھی آ رہی تھی۔ اب ان سب کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبو سے نفرت ہے۔ اب زینب کے ہاتھ سے اٹھ کے جس بیوی کی طرف بھی گئے تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے منہ سے اسمیل آ رہی ہے۔ اگلی کے پاس گئے، اس نے بھی کہا آپ کے منہ سے اسمیل آ رہی ہے۔ اگلی نے بھی کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے منہ میں سے اسمیل آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اور تو میں نے کچھ نہیں کھایا، بس وہ ذرا زینب کے ہاں شہد میں نے کھایا ہے، اس کا شربت پیا ہے، اچھا اس سے اسمیل آتی ہے۔ تو ایک اہلیہ کو آپ نے کہہ دیا کہ بس کسی کو بتانا نہیں، میں آئندہ پھر شہد نہیں پیا کروں۔ اب اتنی بڑی فتح ہو اور عورت جو ہے اس کو پیٹ میں رکھے آتا تو ہو نہیں سکتا۔ ایک اور بیوی کو بتا دیا کہ دسی کسی نے نہ، اللہ کے رسول نے یہ کہہ دیتا نا۔ اچھا یہ دونوں جو تھیں یہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص جو صحابہ تھے ان کی بیٹیاں تھیں۔ ایک حضرت عائشہ تھی، حضرت عمر کی، حضرت ابو بکر کی بیٹی، اور ایک حضرت حفصہ تھی، حضرت عمر کی بیٹی۔ اچھا اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چھوڑ دیا تو اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے نے آ کے بتا دیا کہ آپ کی بیوی نے آپ کا راز فاش کر دیا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی بااخلاق آدمی تھے، یعنی آپ کا یہ سٹائل نہیں تھا کہ آپ بیوی کو حاضر کرتے ادرانی، آپ نے باتوں باتوں میں تھوڑا سا جتلایا کہ تم نے میرا راز فاش کر دیا، کیونکہ انہوں نے کیا تھا واقعی۔ تو ایک دم یعنی اب یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی، جھوٹ تو نہیں بول سکتی تھی آپ کے سامنے کہ میں نے نہیں کیا، تو آپ ذرا تھوڑا سا یہاں پر ایویں لگا لیں، ایویں ہی تنکنے کے مسکراتے ہوئے ایویں ہی تنکنے کے، بس اتنی سی بات کہ الفاظ کیا ہیں کہ فلما نبأ بھی قالت من انبأک ھذا قال نبأنی العلیم الخبیر، کہ آپ نے تھوڑا سا جتلایا اور باقی بات جو ہے وہ گول کر دی۔ تو فوراً کہنے لگی آپ کو کس نے بتایا؟ آپ نے کہا مجھے اس ہستی نے بتایا ہے جس کی ہر چیز کا علم ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھر انہیں حاضر نہیں کیا، جواب طلبی نہیں کی، کوئی سزا نہیں دی، لیکن اب اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کے ساتھ کھڑا ہو گیا بالکل ٹھیک۔ اور ان دونوں بیویوں سے پہلے خطاب کیا۔ سر یہ میں یہ ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں کہ دونوں توبہ کرو، یعنی تمہارے دل تو مائل ہیں ہی، اور اس میں یہ بھی ہے کہ وہ جو خواتین ہیں وہ عام خواتین نہیں ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات ہیں جن کو اس وقت بہت سخت مزاحمت کا سامنا ہے کفار کی طرف سے۔ ان کی کوئی بات یا راز کی بات جون سی ہے وہ عام بندے کی بات نہیں ہے، ان کی بات بہت اہم اور پوری امت کے لیے بڑی اہم ہے۔ اگر اس کے راز کو فاش کیا جائے گا تو یہ معاملہ عام بندے والا نہیں ہوگا، یہ پوری امت کے لیے اور ایک ایسے شخص کے لیے جو کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے لیے بڑی خطرناک صورتحال ہوگی۔ یہ اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دونوں توبہ کرو، اور اللہ ہی اس کا مددگار ہے۔ اصل میں کیا ہے کہ ان تتوبا الی اللہ، حکم نہیں دیا توبہ کا، اگر تم دونوں توبہ کرو ٹھیک ہے، فقط سغت قلوبکما، اصل میں سغت جو ہے یہ ان الفاظ میں سے ہے کہ جن کے دو معنی ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔ جیسے رغبت ہے، اردو میں رغبت صرف انکلینیشن کے لیے ہے، جبکہ عربی میں رغبت الا انکلینیشن ہے اور رغبت ان ڈکلینیشن ہے، ٹھیک، کسی سے منہ پھیرنا۔ اسی طرح سغت جو ہے یہ دونوں طرف کا لفظ ہے، اکثر مترجمین نے ترجمہ کیا ہے کہ تمہارے دل کا جو چکے، ٹھیک، لیکن اصل میں کیا کیفیت ہے کہ طبیعت تو مائل ہے کہ اسی معافی مانگ لی اللہ کے رسول کو جا کے کہ جی اللہ غلطی کا احساس بھی ہے، احساس ہے، ہاں، لیکن یہ دو قسم کی جو لیڈرشپ ہوتی ہے نا، جو مینجمنٹ، اس کو آپ ذہن میں رکھیں۔ ایک ہے کہ آپ کا باس جو ہے وہ بہت ہی لینیٹ ہے اور بہت فرینڈلی ہے، تو پھر انسان کو ویسے ہی تھوڑی جھجک جی ہوتی ہے اور میں کہ چھوٹی جی گل دی ہے میں جا کے معافی منگا ہونا کو۔ لیکن اگر باس جو ہے وہ
بڑا اتھارٹیٹیو اور بہت سٹرن قسم کا ہے تو پھر انسان جا کے اس سے معافی مانگ لیتا ہے. اب کہا کیا ہے ان تتوبہ الی اللہ، اگر تم اللہ کے حضور توبہ کرو یعنی اللہ سے معافی مانگو. دیر بھائی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بالے جرم کرے گی تو اللہ سے معافی مانگے گی نا. فقط سقط قلوبکما، تمہارے دل تو مائل ہیں. لیکن وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اگر تم میرے پیغمبر کے خلاف جتھے بازی کرو گی، یہ ہے اصل آفینس. یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا بھی فرمایا ہے، اسی بات پر فرمایا ہے نا کہ تمام ازواج نے مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیٹیشن دائر کی. اگر انڈیویجولی ہوتی پھر کوئی اتنا جرم نہیں تھا. لیکن جتھے بازی اللہ کے رسول کے خلاف، اصل میں ان تظاہر علیہ، اگر تم اس کے خلاف جتھے بازی کرو گی فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین، تو سن لو اللہ اس کا طرفدار ہے، اس کا حمایتی ہے، اور جبرائیل اس کے حمایتی ہیں، اور نیک مسلمان بھی اس کے حمایتی ہیں. ملائکۃ بعد ذالک ظہیر، اور سارے کے سارے فرشتے بھی اس کی حمایتی ہیں. تمہارا حمایتی کوئی نہیں ہوگا. اس کا ثبوت ہوا نا جب ایلا کا واقعہ پیش آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج سے 1 مہینے کا بائیک آؤٹ کیا. مسجد نبوی کے اوپر ایک چبوترا بنوایا گیا اور اس پہ آپ نے قیام فرمایا. کسی اہم کام سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ملاقات کرنے کے لیے تو آپ نے منع کیا ہوا تھا. باہر جو بھی صحابی دربان کے طور پر وہاں بیٹھے تھے ان کو کہا ہوا تھا کہ کوئی اندر نہ آنے دینا کسی کو. تو اس نے روکا تو حضرت عمر نے باہر سے کہا اللہ کے رسول یہ نہ سمجھیے کہ میں حفصہ کی سفارش کرنے کے لیے آیا ہوں. آپ مجھے حکم دیں گے تو میں حفصہ کا سر لے کر آپ کی خدمت پہ حاضر ہو جاؤں. تو نیک مسلمان وہ بھی تمہارے طرفدار نہیں ہوں گے خواہ وہ تمہارے باپ ہی کیوں نہ ہو. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ یہ فرمائیں کہ اس اگلی آیت میں پھر یہ کہا گیا کہ گھر والوں کو آگ سے، نہیں اس سے اگلی آیت جو ہے وہ اور ہے کہ تمام بیویوں کو ایک بات کہی گئی ہے کہ یہ تمہارا اللہ نے تمہیں آنر دی ہے کہ تمہیں نبی کی بیویاں بنایا ہے. تمہارا ہمارے نبی پر کوئی احسان نہیں ہے. عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مومنات قانتات تائبات عابدات سائحات طیبات وابکارا. اگر ہمارا نبی تمہیں طلاق دے دے تو اس کا رب اس پر قادر ہے کہ اسے تم سے کہیں بہتر بیویاں عطا کرتے. کس اعتبار سے بہتر؟ مسلمان ہونے کے اعتبار سے، ایمان والیاں ہونے کے اعتبار سے، فرما بردار ہونے کے اعتبار سے، روزہ رکھنے والیاں ہونے کے اعتبار سے، عبادت گزار ہونے کے اعتبار سے، اور شوہر آشنا بھی ہو سکتی ہیں اور کنواریاں بھی ہو سکتی ہیں. بالکل ٹھیک. یعنی کہ یہ ان کو ان کی بات کا مکمل کمپریہنسو جواب دے دیا گیا. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ دنیاوی ضرورتوں کے ساتھ گھر والوں کو دین کی مکمل سمجھ بوجھ دینا بھی جو گھر کے سربراہ ہیں ان کے ذمہ سمجھ بوجھ دینا ضروری نہیں ہے. ٹھیک. ان کو آمادہ کرنا کہ وہ جہنم میں نہ جائیں، یہ ایسا ماحول رکھنا، وہ سارے وٹ ایور. یعنی اگر اس کے لیے جتنی تعلیم کی ضرورت ہے وہ تعلیم بھی دی جائے، ٹھیک، جس اخلاق کی ضرورت ہے وہ اخلاق بھی فراہم کیا جائے، جس سختی کی ضرورت ہے وہ سختی بھی کی جائے. یعنی یہ سارا کا سارا جو ڈسپلن کا معاملہ ہوتا ہے یہ ایڈمنسٹریٹو ججمنٹ ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے ماتحت جو لوگ ہیں ان کو ڈانٹنا کب ہے، پیار کب کرنا ہے. جب یہ الٹ ہو جاتا ہے معاملہ کہ جب پیار کے وقت آپ ڈانٹتے ہیں اور ڈانٹنے کے وقت آپ پیار کرتے ہیں تو پھر اس کے رزلٹ آپ کو نہیں ملتے. رزلٹ اس کے خلاف. بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو ایک ایسی آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر. بالکل ٹھیک. لیکن آبجیکٹو وہ، باقی اس کے لیے کہیں ڈانٹنا پڑے تو ڈانٹو، کہیں پیار کرنا کرے تو پیار کرو، کہیں کوئی تعلیم دینی پڑے تو تعلیم دو. لیکن جو لمبی چوڑی باقاعدہ تعلیم ہے یہ دین کا آبجیکٹو نہیں ہے. یعنی صرف اتنی تعلیم جو آپ کے لیے مفید ہو، ڈائریکشن سیدھی رکھے اس کی. ڈائریکشن سیدھی. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں پھر یہاں پہ جہنم کے فرشتوں کا ذکر کیا گیا ہے اور وہ سارے پیکج کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اپنے اللہ کے حکم کے فرمانبردار ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ وہی کرتے ہیں، اس کی روگردانی نہیں کرتے. اس موقع پر اس کا پھر آپ ایک سینیریو کنسیڈر کریں کہ کسی کی بیوی یا کسی کا کوئی بچہ وہ جیل میں چلا جائے. واٹ وڈ ہی ڈو؟ کیا کرے گا وہ جیلرز جو ہیں ان سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرے گا
کہ وہ میرے بچے کو وہ سزا نہ دے جو اسے کورٹ نے اسائن کی ہے، بلکہ اس کے ساتھ رعایت برتے۔ اس کے مقابلے میں بتایا جا رہا ہے کہ جہنم کے جو گارڈز ہیں، جو فرشتے ہیں، لا یعصون اللہ امرہم، اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ وہی کرتے ہیں جس کو انہیں حکم ملتا ہے۔ اور وہ ذرا بھی ادھر ادھر نہیں ہوتے، ایگزیکٹ ویسے ہی کریں گے۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب اس کے بعد ہے توبہ، اور ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ توبہ کرو، اور پھر یہ کہا گیا کہ جو ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا۔ تو یہ وعدہ کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ تمام ایمان والوں کے ساتھ، بالکل ٹھیک۔ کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی جناب میں سچی توبہ کرو خلوص کے ساتھ۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، کیا پتہ، کیا جب میں بھی، جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ لفظ آتا ہے تو وہ یقیناً ہوتا ہے۔ اصل توبہ کے لوازمات یہاں پہ کیا ہوں گے؟ یہاں پر توبہ کے لوازمات کا ذکر نہیں ہے، لیکن ویسے توبہ اصل میں کہتے ہیں ندامت کو، شرمندگی کو۔ توبہ یتوب کے معنی لوٹ آنا، اپنے کیے پر ندامت ہونا۔ مفہوم کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کو چھوڑ کر اس کی نافرمانی، اس کی بغاوت پر چلے گئے تھے، واپس لوٹ آنا اللہ کی طرف، یہ اصل میں توبہ ہے۔ اس کی اسپرٹ کیا ہے؟ اس میں شرمندگی ہو، ندامت ہو، اور اس کے بعد پھر ایمان شرط ہے، جو ہم پچھلے سبق میں پڑھ کے آئے ہیں سورۃ فرقان کے آخری رکوع میں، ٹھیک ہے نا؟ وہاں کیا تھا کہ 3 شرائط بیان کی گئی تھی توبہ کی: توبہ، ندامت، پھر ایمان، پھر عمل صالح۔ ان سب کو یہاں پر آپ رکھ لیں تو یہ پوری توبہ بن جائے گی۔ یعنی کوئی توبہ کسی تسبیح کا نام نہیں ہے، یعنی توبہ ایک کیفیت کا نام ہے جو کہ انسان کی اندرونی کیفیت ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ اس کے بعد یہاں پہ کہا گیا کہ کفار اور منافقین سے سختی کا رویہ رکھا جائے اور ان کے خلاف جہاد کیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ چلیں کفار کے خلاف تو آپ نے ان کو پہلے سمجھایا، سب کچھ کیا، تلوار بھی اٹھا لی، منافقین کے خلاف آپ نے تلوار نہیں اٹھائی۔ ہاں دیکھنا، اصل میں جہاد کے معنی ہے جد و جہد، ٹھیک ہے، اسٹرگل، ٹو اسٹرائیو اگینسٹ۔ ٹھیک۔ اس کے آگے پھر ایک ہے زبان سے جہاد، جو سورہ فرقان میں آیا ہے جاہدہم بہ جہاداً کبیرا، اور کافروں سے جہاد کرو قرآن مجید کے ذریعے، ٹھیک ہے نا؟ تو جہاد ایک وسیع ٹرم ہے، یعنی کافروں کے ریزسٹنس کو توڑنے کے لیے جو بھی اسٹرگل کی جائے، یعنی زبانی دعوت سے لے کر اور ان کی تمام جو مصیبتیں ہیں ان کو جھیلنا، برداشت کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ ان کے خلاف جہاد ہے۔ لیکن قتال ہے اصل قرآن مجید کا لفظ جنگ کے لیے، وہ کفار کے لیے ہے، وہ منافقین کے لیے نہیں، منافقین کے لیے نہیں۔ یعنی یہاں پہ ان کو سمجھانا، بجھانا، ان کو کرنا، ان کو ان کی ڈانٹ ڈپٹ کہہ سکتے ہیں، ان کے یعنی ان کے جو بچھائے ہوئے جال ہیں ان کو صاف کرنا، جیسے مائن صاف کی جاتی ہیں، تو وہ کیا ہے؟ وہ سب جہاد ہوگا۔ بالکل ٹھیک۔ یعنی وہ سارا جو انہوں نے جال بچھایا ہوا آپ خلاص سازشیں کر رہے ہیں، ان کا بتا دینا کہ یہ پتہ ہے ہمیں، اور یہ سارا کچھ یہ بھی بتا دینا اور ان کو ان ایفیکٹو بنانا۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب آخر میں پھر اس سورہ مبارکہ کے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر ہے، اور انہیں کہا کہ وہ ہمارے 2 صالح بندوں کے ماتحت تھی، لیکن انہوں نے اس سے خیانت کی۔ ایک تو یہاں پہ ان دونوں جو ہمارے جلیل القدر پیغمبر ہیں ان کی بیویوں کا ذکر کیوں کیا گیا ہے، اور پھر خیانت کیا تھی؟ اصل میں اس صورت کا آغاز ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک راز فاش کرنے سے۔ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ نبی کی بیوی کافرہ تو ہو سکتی ہے لیکن بدکار نہیں ہو سکتی۔ بالکل ٹھیک۔ تو پھر یہاں خیانت کون سی ہے؟ یعنی صورت کے سیاق و سباق میں دیکھیں کہ نبی کا راز بھی خیانت ہے۔ حضرت لوط اور حضرت نوح کی بیویاں نبی کا اپنے شوہروں کے پاس آنے والے لوگوں کی خبر جو ہے وہ دوسروں کو، دشمنوں کو دے دیتی تھی، پھر وہ ان پر تشدد کرتے تھے۔ حالانکہ یہ راز ہے نا، جیسے میٹنگ کو راز ہوتی ہے کہ میں اور آپ وہاں بیٹھ کے کوئی گفتگو کرتے ہیں، تو یہ راز ہے، نہ آپ کو اجازت ہے کہ اس کو کہیں اور جو ہے وہ لیک کریں، نہ مجھے اجازت۔ تو اب پیغمبروں یا شوہروں کے راز، یہ بڑی عام بات ہے، بہت اہم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث ہیں ان میں بڑا عجیب انسٹرکشن ملتی ہے خواتین کے لیے کہ اگر کسی عورت کا شوہر
کی کوئی پھوڑا ہو جس میں سے پیپ بہ رہی ہو تو اسے بھی وہ چاٹ لے تب وہ اس کے شوہر کا حق ادا ہوگا. اب ظاہر ہے پیپ کو چاٹنا تو حرام عمل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ فگریٹو ہے, فگریٹو اس گندگی کو یعنی اس کی کوئی غلط حرکت ہے, کوئی غلط عادت ہے, اس کو پبلک نہ کرنا یہ اس کی بیوی کی ذمہ داری ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے نا. تو اپنے شوہر کا راز, کوئی شوہر ہے وہ کوئی غلط حرکت کرتا ہے بیوی کے علم میں ہے, لیکن اب بیوی کے نیک ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ وہ اس کو پی جائے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اور پھر اس کے بعد یہاں پہ ذکر کیا ہے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کا. بالکل کنٹراسٹ, بالکل کنٹراسٹ ہے. یعنی فرعون جو ہے وہ اللہ کا باغی ہے, خدائی کا دعویٰ کر کے بیٹھا ہے, لیکن حضرت آسیہ سلام علیہا وہ اللہ کی انتہائی نیک بندی. بالکل ٹھیک. مضمون یہاں پر کیا ہے کہ اگرچہ معاشرتی اعتبار سے مرد و عورت ایک دوسرے پر ڈپینڈنٹ ہیں, لیکن اخروی اعتبار سے, اخلاقی اعتبار سے ایک دوسرے پر ڈپینڈنٹ نہیں ہے. بالکل ٹھیک. ہر شخص قیامت کے دن کلہم آتی ہی یوم القیامت فردا, سورۃ مریم میں ذکر ہے کہ ان میں سے ہر انڈیویجول, ہر شخص ذاتی حیثیت میں پیش ہوگا, جماعت کی حیثیت سے نہیں. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے نا. یعنی جیسے ایک اچھی نیک جماعت ہے, مسلمانوں کی کئی جماعتیں ہیں نا, ایک ذرا نسبتاً نیک لوگوں کی جماعت ہے, ایک نسبتاً برے لوگوں کی جماعت ہے, لیکن ہے وہ مسلمان ہی. تو وہاں اس کا جو اکاؤنٹیبلٹی ہوگی دونوں کی وہ انڈیویجول کی حیثیت سے ہوگی قیامت کے دن. اس کو یہ الاؤنس نہیں ملے گا کہ یہ ایک اچھی جماعت کا فرد تھا, اور اس کو ڈسکریڈٹ نہیں ہوگا کہ وہ ایک بری جماعت کا فرد تھا. مسلمانوں کی دو جماعتیں, تو انڈیویجولی وہاں پر جو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے. اچھا, اب قیامت کے دن مرد و عورت کا محاسبہ بھی انڈیویجول ہے. یعنی شوہر جتنا مرضی نیک ہو, اللہ کا نبی بھی ہو, لیکن اگر بیوی نیک نہیں ہے تو اس نے اپنی اکاؤنٹیبلٹی فیس کرنی ہے. وہ اپنے شوہر کے ساتھ وفادار نہیں ہے. بالکل ٹھیک. تو وہ اپنا محاسبہ فیس کرے گی اور وہ جہنم میں بھی جا سکتی ہے. اور جہنم میں بھی یہاں وضاحت ہے, بڑی باریک وضاحت ہے کہ وقیل ادخل النار مع الداخلین. اس کو کوئی ایک کلاس نہیں ملے گی کہ یہ اللہ کے نبی کی بیوی ہے, ہاں, عام داخل ہونے والوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ. یعنی سر یہاں پہ ایک اور بھی اشارہ یہاں پہ موجود ہے کہ نبی کا ساتھ بھی ان کو نہیں بچا سکا, ہاں, اور حضرت آسیہ کو فرعون جیسے شخص جو کہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا تھا اس کی برائی نے بھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا. ٹھیک. اس کے بعد سر یہاں ذکر ہے حضرت مریم اسلام, وہ نور اللہ نور ہیں. تو ان کہ کا وہ خود بھی اللہ کی نیک بندی ہیں, اور ان کی والدہ, ان کے والد, وہ بھی اللہ کے انتہائی نیک بندے ہیں. پھر خاص طور پر یہاں جو ذکر کیا گیا ہے کہ التی احسنت فرجہ, کہ جنہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی, یعنی جو الزام ان کے اوپر لگاتے ہیں یہود, وہ اس کی تردید ہے یہاں پہ. تردید ہے یہاں پر. ٹھیک. اور اس کے بعد فرمایا وَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا, ہم نے اس نے اپنی روح میں سے پھونک دیا. روح جو کا لفظ جو ہے یہ قرآن مجید میں کئی معنوں میں آیا ہے. پہلے تو یہ پوچھا گیا کہ یسألونک عن الروح, سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي, بتا دو کہ روح میرے رب کے امر میں سے ہے. فما اوتیتم من العلم الا قلیلا, اور تمہیں اس کے بارے میں کم علم دیا گیا ہے. اور امر کے بارے میں قرآن مجید کے کئی مقامات پر, سورۃ بقرہ میں, سورۃ مریم میں, اور سورۃ یاسین میں اذا کہیں فرمایا اذا اراد شیئا, کہیں فرمایا اذا قضى امرا ان یقول له کن فیکون. تو جب اللہ اپنے کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے, ارادہ کرتا ہے, تو اسے کہتا ہے ہو جا, اور وہ ہو جاتا ہے. تو یہ جو یعنی بغیر جو اسباب ہیں ان کے ساتھ جتنے بھی کام ہوتے ہیں جن کو ہم معجزات کہتے ہیں, وہ سب امر کے ہیں کہ کن فیکون سے وہ ہو جاتے ہیں. تو ایسے ہی ہوا کہ نارملی کیا ہوتا ہے کہ فرد جو ہے وہ کسی مرد کے ساتھ اس کا کنیکشن ہوتا ہے تب بچہ پیدا ہوتا ہے نا. تو یہاں اس فرد میں مرد کے ساتھ کوئی تعلق قائم ہوئے بغیر اللہ کا حکم وہاں پر آ گیا, اور وہ سارا پروسیس جو ہے وہ خود بخود ہو گیا. تو یہ کیا ہے, وہ یہاں پر واضح کیا گیا. بالکل ٹھیک. اور ان کی پاک بازی کو واضح کیا گیا. بس صرف ایک یعنی آسپیکٹ رہ گیا, یعنی حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیوی کا اپوزٹ بتا دیا کہ فرعون کی بیوی, اور پھر فرمایا حضرت مریم جو نیک گھرانے سے تعلق رکھتی ہے, خود بھی نیک ہیں اور پاک باز ہیں. ایک رہ گیا تھا کہ شوہر بھی برا اور بیوی بھی بری ہو, وہ تیسرے پارے کے آخر میں سورت
لہب ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، اور پھر اس کی بیوی امرأتہ حمالۃ الحطب، تو وہ اس سے یہ مضمون جو ہے مکمل ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ بدترین کپل، یعنی دونوں برا ترین۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے انتہائی اہم صورت کو ہمارے لیے آسان کیا، ہم آپ کو انشاءاللہ آئندہ بھی دعوت دیتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑے احسن طریقے سے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ انسان کو اپنے عمل کا خود جواب دینا ہوگا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یاد آ رہا ہے کہ جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے پھینک دیا، اس کا حسب اور نسب اس کو نہیں بچا سکے گا۔ پروگرام کا اختتام کرنے سے پہلے میں حضرت علی کی ایک واقعے کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ایک بدو کو تیز تیز توبہ اور استغفار کے الفاظ دہراتے ہوئے سنا، تو آپ نے اسے کہا یہ توبۃ الکاذبین ہے۔ تو اس شخص نے آپ سے پوچھا پھر اصل توبہ کیا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اس میں 6 چیزیں آتی ہیں۔ پہلی کہ جو تو نے اب تک کیا ہے اس پر ندامت محسوس کر۔ نمبر 2، جن فرائض سے تو نے غفلت برتی ہے اس کو ادا کر۔ نمبر 3، جس کا تو نے حق کھایا ہے اس کو ادا کر۔ نمبر 4، جس کو تکلیف پہنچائی ہے اسے معافی مانگ۔ نمبر 5، جو گناہ تو اس سے ہوئے ہیں ان کو آئندہ نہ کرنے کا پختہ عہد کر۔ اور نمبر 6، جس طرح تو نے آج تک اپنے نفس کو گناہوں میں ڈبو کر رکھا ہے اسی طرح سے آج سے اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگا دے۔ اپنی عزیز و اقارب، اپنے دوستوں سب کا خیال رکھیے گا۔ آئندہ کسی نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔